موبائل کی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر میں تو خصوصی طور پر جو ہے بڑے موبائل پر اللہ کے واسطے کنٹرول کریں، کوشش کریں کہ بچیوں کو موبائل میں نیٹ نہ ہو، کڑی نگرانی رکھیں۔ یہ وقت نگرانی کا ہے، یہ وقت جو ہے بہت زیادہ احتیاط کا ہے کہ لڑکیوں کے اسکول پورے علاقوں کے اندر قائم ہو، اس میں مسلم لڑکیاں پڑھیں یا غیر مسلم پڑھیں، لیکن لڑکیوں کے اسکول زیادہ سے زیادہ قائم ہو، کالج قائم ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی یہ خبر آپ کو مکمل دیکھنی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے آج 6 شوال المکرم بمطابق 27 اپریل 2023 بروز جمعرات بعد نماز عصر و مغرب دفتر جمعیت علماء صوبہ اتراکھنڈ شمیم صابری کالونی پیران کلیہ شریف میں ارکان عاملہ صوبہ اتراکھنڈ کی ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں اکثر حضرات نے ارکان عاملہ میں سے شرکت فرمائی، جس کی صدارت مولانا حسین احمد صاحب ہریدواری ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند و صدر جمعیت علماء صوبہ اتراکھنڈ نے فرمائی۔ تلاوت کلام اللہ کے بعد صدر محترم نے عمومی گفتگو فرمائی اور مرکزی جمعیت کی جانب سے ارکان منتظمہ کا 20-21 مئی 2023 کو عمومی پروگرام جو ممبئی میں ہونے والا ہے اس میں شرکت کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے جمعیت علماء صوبہ اتراکھنڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا شرافت علی صاحب کا ہم نے ایک انٹرویو کیا ہے، آپ اس انٹرویو کو سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد جمعیت علماء صوبہ اتراکھنڈ کی مشہور و معروف شخصیت اور بے باک عالم دین حضرت مولانا مفتی رئیس احمد صاحب جو ضلع دہرادون کے جمعیت کے صدر ہیں اور ایک بے باک عالم دین ہے، ان کا ایک اہم موضوع پر انٹرویو کیا گیا، آپ اس انٹرویو کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ پورے ملک میں سازشاً ارتداد کو عام کیا جا رہا ہے، اور خصوصی طور پر جو ہے بیٹیاں اور بچیاں متاثر ہیں، چونکہ اتنی سمجھ نہیں ہوتی اور اس میں مخلوط تعلیم کا ایک بہت بڑا دخل ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے اسکول، بنیادی طور پر چھوٹے چھوٹے اسکول، چاہے وہ چھوٹی ہی جگہ میں کیوں نہ ہو، خالصتاً صرف لڑکیوں کے اسلامی ماحول میں جو ہے اسکول شروع کریں، جس سے اپنے بچوں کی ابتدائی اور بنیادی تعلیم بیٹیوں کی ہم اپنے اسکولوں میں قائم کر سکیں۔ ایک تو یہ دروازہ ہے، انشاءاللہ اس سے ارتداد بہت بڑے پیمانے پر رک سکے گا، چونکہ بنیادی طور پر بچیاں جو ہے عقائد سے مرسر مزین ہو جائیں گی۔ دوسرے یہ کہ آج اس وقت میں ضرورت ہے عورتوں کے خالصتاً عورتوں کے دینی مجلسیں، دینی محفلیں قائم کرنا، جس میں اللہ اور اس کے رسول سے ان کو جو ہے مربوط کرنا، جوڑنا، اور دوزخ اور ایمان چھن جانے کی وجہ سے جو تنبیہات ہیں اور اللہ کی طرف سے جو ہے پکڑ ہے، ان عورتوں کو اور بچیوں کو، ذمہ داران یعنی ماؤں کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ وہ اپنی بچیوں پر نگاہی رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح سے ہر محلے، ہر مسجد، ہر شہر میں ارتداد کے خلاف اور ایمان چھن جانے کے اوپر کس طرح سے انسان کس طرح سے لٹا پٹا رہ جاتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ بہت پرسنٹ تک جو ہے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم بچیوں کو، جو بچیاں جن کو موبائل کی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر میں، تو خصوصی طور پر جو ہے بڑے موبائل پر اللہ کے واسطے کنٹرول کریں، کوشش کریں کہ بچیوں کو موبائل میں نیٹ نہ ہو اور بڑا موبائل نہ ہو۔ بچیوں کے موبائل پر اگر ہم نے 50% بھی اگر قابو پا لیا تو امید ہے کہ 50% ہی ارتداد پر قابو پایا جا سکتا ہے، چونکہ میں نے اپنے تجربے میں بات دیکھی ہے کہ جتنی لڑکیاں ادھر ادھر جاتی ہیں، بھاگتی ہیں، ان سب کا 90% بلکہ 95% جو دخل ہے وہ موبائل کا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں کڑی نگرانی رکھیں۔ یہ وقت نگرانی کا ہے، یہ وقت جو ہے بہت زیادہ احتیاط کا ہے۔ بہت جیسے ہم نے اپنے بڑوں سے، اپنے باپ داداؤں سے سنا ہے کہ بھئی سونے کا نوالا کھلاؤ مگر سیدھی نظر سے تکو۔ یہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ایسا دور چل رہا ہے کہ آپ ان کو کھلائیے پلائیے اچھے سے اچھا، مگر تربیت کے معاملے میں، اللہ سے دینی معاملات میں ان کو جوڑنے کے معاملے میں سیدھی نظر سے تکیے۔ تو اگر آپ ان کی نگرانی کریں گے، ان کے اوپر نگاہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ارتداد ختم کیا جا سکتا ہے۔ بھائی، جمعیت علماء ہند عاملہ کی میٹنگ ہوئی ہے، کیا کیا تجاویز پیش کی گئی اور کیا آپ نے تجویز پیش کی؟ جی، آج کی یہ میٹنگ مجلس عاملہ کی تھی صوبائی، اور یہ خاص طور سے بلائی گئی تھی بمبئی کے اندر جو مرکزی جمعیت کا پروگرام ہو رہا ہے، ارکان منتظمہ مرکزیہ کا، پورے ملک سے۔ تو وہاں سے یہاں کے جو ارکان منتظمہ ہیں مرکزیہ، ان کے لیے دعوت نامے آئے ہوئے ہیں، تو وہ دعوت نامے بھی تقسیم کیے گئے ہیں، اور ساتھیوں کو یہ فکر دلائی گئی ہے کہ بمبئی کے پروگرام میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں، اور اپنے اپنے حلقے میں ساتھیوں کو تیار کریں تاکہ وہ وہاں جائیں اور پروگرام میں شریک ہوں، پروگرام کو رونق بخشیں۔ پروگرام کب ہو رہا ہے؟
یہ پروگرام ہو رہا ہے 20-21 مئی میں، 20-21 مئی، اور یہاں سے جانے والوں کو 18 مئی میں اپنے ٹکٹ کرانے پڑیں گے۔ وہ ٹرین سے کرائیں، اور اگر جہاز سے کسی کو جانا ہے تو 19 مئی میں کرا لیں۔ کیا اس موضوع پر یہ اجلاس ہو رہا ہے؟ کیا اس میں کچھ ملک کی سطح پر جو مسائل ہیں ان کو اٹھایا جائے گا؟ کیا مقصد ہے اس اجلاس کا؟ یہ اجلاس ویسے تو ایک دستوری اجلاس ہے۔ جب جمعیت العلماء کا 2 سالہ انتخاب مکمل ہو جاتا ہے تو پورے ملک کے اندر جو اس کے ارکان منتظمہ ہوتے ہیں، ضابطے کے مطابق ان کا ایک اجلاس ہونا ضروری ہوتا ہے، تو وہ دستوری اجلاس ہے یہ۔ لیکن اس اجلاس کے اندر ایک عمومی اجلاس بھی ہوتا ہے، ایک نشست، اس کے اندر ملک کے حالات پہ اور ملک کے تقاضوں کے مطابق جو بھی موجودہ مسائل ہوتے ہیں ان پہ سیر حاصل بحث ہوتی ہے، اور ان کو قوم ملت کے سامنے لایا جاتا ہے، اور ان کے حل کرنے کے لیے جو بھی کوششیں جمعیت العلماء نے پہلے کی ہے یا بعد میں کی ہے ان کو وہ لاتے ہیں۔ 2 سالہ گزشتہ ٹرم کی جو کارگزاری ہے وہ اس کے اندر پیش کی جاتی ہے سیکریٹری رپورٹ کی شکل میں۔ جیسے کہ ابھی محمود مدنی والی جمعیت کا پروگرام ہوا دلی میں، مولانا ارشد مدنی صاحب نے شرکت فرمائی وہاں پر، جی، تو کیا آپ دوسری جمعیت کو بھی آپ دعوت دے رہے ہیں شرکت کے لیے؟ دیکھیں یہ کام مرکز والوں کا ہے، انہوں نے دعوت دی ہے یا نہیں دی ہے، اس سلسلے میں ہم لوگ یہاں تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بائی سطح پر کوئی باقی یہ اصل میں ایک ضابطے والی میٹنگ ہے۔ اگر کوئی عمومی اجلاس ہوتا ہے تو کسی کو بھی دعوت دی جاتی ہے، لیکن یہ ضابطے میں جو ارکان ہیں مرکزیہ انہی کو دعوت دی جاتی ہے، اور وہ اسی جمعیت کے ارکان ہیں تو انہی کو دعوت دی جائے گی۔ اتراکھنڈ کی سطح پر جمعیت علماء ہند کیا ابھی کام کر رہی ہے؟ کیا کارکردگی اس پر اتراکھنڈ کی سطح پہ پیچھے جیسے یکساں سول کوڈ کا مسئلہ آیا تھا، اور اس میں حکومت نے رائے مانگی تھی موبائل کے اوپر فارم بھروا کے، تو ہماری جمعیت کے پورے صوبے کے اندر تمام ساتھیوں نے دل و جان سے رات دن محنت کر کے اور لاکھوں سے بھی زیادہ فارم اور رائے لوگوں کی حکومت کو بھیجی تھی کہ یہ یکساں سول کوڈ ہمیں منظور نہیں ہے، اور پہلے سے جو نظام چلا آ رہا ہے تمام مذاہب کا وہی چلتا رہنا چاہیے، دستور نے اس کی آزادی دی ہے۔ ملک بھر میں ارتداد کا جو ایک فتنہ ہے وہ بڑھ رہا ہے بہت تیزی سے، کیا جمعیت اس پہ کچھ کام کر رہی ہے؟ جمعیت العلماء لوگوں سے یہ اپیل کر رہی ہے کہ اپنی ماں اور بہنوں کو دینی اعتبار سے بھی سمجھائیں دین کیا ہے، اور دین کے اوپر چلنے کا کتنا نفع ہے، بے دینی کا نقصان کتنا ہے، اور اس کی بھی کوشش ہے کہ لڑکیوں کے اسکول پورے علاقوں کے اندر قائم ہو، اس میں مسلم لڑکیاں پڑھیں یا غیر مسلم پڑھیں، لیکن لڑکیوں کے اسکول زیادہ سے زیادہ قائم ہو، کالج قائم ہو۔ میں رئیس احمد قاسمی جو دہرادون میں رہتا ہوں، اور امام سنگٹھن کا صدر ہوں میں اتراکھنڈ میں، اور جمعیت علماء جو ہے ہمارے ضلع دہرادون کا میں صدر بھی ہوں۔ دہرادون میں میرا قیام ہے۔